سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے۔ حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے صحبت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو خدا نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اے میرے محبوب، ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجیے۔ یہود مدینہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کی بیویاں اور عورتیں حیض کی حالت میں چلی جاتی تو وہ ان سے گویا کہ ایک طرح کا معاشرتی بائیکاٹ کی صورت اپنا لیا کرتے تھے۔ نہ کھانا پینا الگ کر دیتے تھے اور سونا الگ کر دیتے تھے، ان کا بستر الگ کر دیا، یعنی گویا کہ بالکل جسے اچھوت ہوتا ہے ایسے بنا دیا۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور پھر اس میں احکامات نازل فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے عورت پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر سن ایاس تک، نا امیدی کی عمر تک پہنچنے تک، یہ کیفیت سے وہ گزرتی ہے ہر ماہ ایک نارمل حالات میں۔ تو یہ ایک فطرت کی چیز ہے، طبیعت اور انسانی جو اس کا جسم کے عوارض ہیں ان میں سے ایک عارضہ ہے، اور اللہ کی اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیوں یہ ایسا رکھا ہے۔ کچھ حکماء اطباء وغیرہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ کیفیت اور عورت کی یہ جو عارضہ ہے یہ نارمل نہ ہو تو بہت سارے جسم میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں طبی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک من وجہ نعمت ہی ہے کہ وہ جسم سے جو علائشیں ملائشیں یہ ہوتی ہیں یہ اللہ نکال دیا کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ایک جانب تو اس کا پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ بہرحال ناپاکی ہے، لیکن ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اچھوت بن جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی ہیں اس میں فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ اس حالت میں باقی کچھ بھی جو ہے جدا کرنے کی، جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو حق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کرنا، میاں بیوی کا تعلق جو خاص تعلق ہے وہ قائم نہیں کرنا، باقی سب معاملات ہو سکتے ہیں، کھانا بھی ہو سکتا ہے، پینا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی بستر میں لیٹنا بھی ہو سکتا ہے،
اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ کھانا پکا بھی سکتی ہے، آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، روٹیاں بھی پکا سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جو ناپاکی ہے وہ جسم کے خاص حصے میں ہے، پورے جسم ناپاک نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کی حالت میں ہوا کرتے تھے، تو آپ سر مبارک جو ہے وہ اپنا باہر ادھر نکالتے تھے حجرے کی طرف، تو میں حالانکہ مسجد میں جانے کی حالت نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ عارضہ آیا ہوا ہوتا تھا طہارت والا، تو میں آپ کا وہاں سے سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ تو اس حد تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ تو اس حالت میں یعنی باقی سب جو ہے اس میں کوئی قطع تعلقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس چیز سے بچنا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوں۔ اور اس میں پھر فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک کا جو جسم کا حصہ ہے اس پر نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے کپڑے کے بغیر جب ہو، اور اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی سر انجام نہیں دینے چاہیے اس حالت میں، جب تک یہ ایام کے دن چل رہے ہوں عورت کے، اس وقت تک یہ حصہ گویا کہ ممنوع ہے۔ باقی جسم جو ہے وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ حصہ ممنوع ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ شریعت نے اس لحاظ سے جو ہے وہ حکم کو بہت اچھی طرح کھول کر واضح کر دیا کہ یہ ایک نجاست کی بات ہے، تو پھر اس سے اسی حد تک احتیاط اور اجتناب ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چلے گی کب تک اور رہے گی کب تک، تو اس میں اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ تو 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن کے بعد یہ ایام نہیں رہتے، اگر اس کے بعد بھی یہ عارضہ لاحق رہے تو وہ پھر استحاضہ کہا جاتا ہے، اس کو حیض نہیں ہوتا، وہ پھر طہارت کے ایام ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ خون آ رہا ہے لیکن وہ ہوتی طہارت ہے۔ اس دوران اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اور دیگر معاملات میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی کوئی روک رکاوٹ شرعاً نہیں ہے۔ تو 10 دن تو زیادہ سے زیادہ اس مدت ہے۔ اگر 10 دن پر جا کر جو ہے یہ عارضہ ختم ہو جائے، خون بند ہو جائے، تو پھر تو غسل کیے بغیر بھی میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے کم پہ ختم ہو تو پھر آگے 2 آپشن ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو اس کی روٹین چلتی ہے، ہر مہینے کی عادت چلتی ہے خواتین کی، اس کے مطابق ہو۔ اگر اس کے مطابق ہو جائے تو پھر جو ہے ایک نماز کا کم سے کم وقت گزر جائے تو پھر اس سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، یا پھر غسل کر لیں تو اس وقت اس سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ روٹین سے، معمول سے جلدی ختم ہو جائے، یعنی عام نارمل اگر روٹین اس کی 7 دن کی آنے کی ہے اور اس دفعہ جو ہے 6 دن ہی ختم ہو گیا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ نمازیں تو احتیاطاً شروع کر دیں گے، کیونکہ ایام ختم ہو گئے، اب شاید کہ روٹین چینج ہو گئی ہو، ہر دفعہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ روٹین کے دن پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک میاں بیوی کے تعلقات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی شرعاً۔ یہ 3 ہی گویا کے سٹیپ بنتے ہیں، اور اس میں یہ احکامات یہ ہیں۔ نماز وہ احتیاطاً، لیکن میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ عادت کے دن ان کے پورے نہیں گزر جاتے۔ تو یہ جب ان ایام سے فرصت ہو جائے، فراغت ہو جائے، اس کے بعد طہارت حاصل ہو جائے تو پھر معمول کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ طاہر ہو جائیں تو پھر اب یہاں اللہ نے ضمناً جو ہے وہ کچھ احکامات بیان فرما دیے کہ اس حالت میں تعلقات قائم نہیں کرنے، اور اگر تعلقات قائم کریں گے تو بہت سخت گناہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پر 1 دینار 2 دینار یا 3 دینار تک صدقہ کرنا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو یعنی اتنی بھاری مقدار میں مال صدقہ کرنا ضروری ہوتا تھا۔ بعض ائمہ کے ہاں اب بھی وہ اس کا حکم ایسے ہی ہے، حنفیہ کے ہاں اگرچہ نہیں ہے لیکن اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے جو اتنے بھاری صدقے کے بغیر ختم نہیں ہو رہا، توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی اور اتنا صدقہ بھی بعض ائمہ کے نزدیک ہے۔ لیکن اگر کسی سے بھول ہو جائے تو پھر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہو گئی ہو مسئلہ نہ جانتے ہوئے یا فرط جذبات میں پہلے ہو گئی ہو کبھی، تو اس کا فرمایا کہ توبہ ہے، ہر گناہ کا علاج توبہ ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے تو اس کا علاج بھی توبہ ہے۔ اور توبہ فرمایا، حضرت ایک بزرگ ہیں انہوں نے تشبیہ دی ہے توبہ کو
فرماتے ہیں کہ توبہ کو یوں سمجھو کہ بارود ہوتا ہے، جیسے بھاری بارود کسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے، یہ معنی لگاتے ہیں کانوں کے اندر تو پرخچے اڑ جاتے ہیں چیز کے. تو گناہ جو ہے، توبہ اگر سچی ہو، اس میں طاقت ہو، تو گناہ کے پرخچے اڑا دیتی ہے. یعنی گناہ سے انسان کا پلہ بالکل صاف کر دیا کرتی ہے. اور اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. یعنی عام دیکھیں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ احتیاط کرنا. ہمارا رویہ جو ہے وہ چلو پہلے غصے میں ہوتے ہیں، اب کم سے کم نارمل ہو جاتے ہیں. اس سے نیچے آنے کے لیے پارا اس سے نیچے نہیں آتا. جب اگلا کو معافی مانگتا ہے تو ہمارا پارا کم سے کم نارمل ہو جائیں گے، نیچے نہیں آئے گا کہ ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں. لیکن اللہ کے انداز اور ان کی رحمت پہ قربان جائیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ خوب توبہ کرنے والے ہیں، جو گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں اور سچی صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. محبت شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت کا جو بندے کو سفر ہے، اس کا پہلا قدم توبہ ہے. توبہ ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے پھر عمومی ایک حکم بیان کر دیا. اس کا بھی ایک پس منظر تھا کہ یہود مدینہ نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ عورت میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کی جگہ تو اللہ نے فطری جو بنائی ہے وہی ہے، آگے کا حصہ جو ہے وہ اس کی جگہ ہے. اور شریعت نے اس کو بہت سختی سے منع کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ استعمال کیا جائے اس مقصد کے لیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ملعون من اتى امرأته فی دبرها، کہ جو بندہ اپنی بیوی کے پاس غیر فطری طریقے سے قضاء حاجت کرتا ہے، دوسرے راستے سے قضاء حاجت کرتا ہے، پیچھے کے راستے سے قضاء حاجت کرتا ہے، یہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت معمولی گناہ نہیں، لعنت ہے اللہ کی. یعنی اللہ کی رحمت سے پتہ نہیں کتنا دور کر دیتے ہیں اللہ اس عمل کی وجہ سے. یہ شیطان کا فعل ہے، ملعونیت کا فعل ہے جو ہے، یہ انسانیت کا فعل نہیں ہے اور مسلمان کا فعل نہیں ہے. بہت سختی سے اس کو منع کیا گیا. تو اس لیے جو قضاء حاجت کا فطری راستہ ہے وہ یہ ہے. اور اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس مسئلے کو بیان فرمایا. تشبیہ کس چیز سے دی ہے؟ فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو کھیت جو ہے اس کے کناروں پر بیج ڈالنا بے وقوفی بھی ہے، مال کا ضائع کرنا بھی ہے، اللہ کی نعمت کو برباد کرنا بھی ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہے کہ راستے پر اگر کھیت اگ جائے گا تو راستہ رک جائے گا لوگوں کا. اگر کھیت کے اندر ہل جہاں چلتی ہے وہاں بیج ڈالیں گے تو کھیت لہلہائے گی، وہاں سے کچھ نتیجہ نکلے گا، راستہ نہیں رکے گا، مال ضائع نہیں جائے گا، بیج ضائع نہیں جائے گا، وہاں سے نتیجہ نکلے گا. تو فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس آیت کے اندر بہت وسیع ایک وہ بھی ہے، ایک اشارہ ہے، بلیغ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ انسان کو بیوی کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اپنے لیے رشتے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین جس مقصد کے لیے انسان خریدتا ہے، زرعی زمین کے مقاصد کی ہو سکتے ہیں، لیکن زرعی زمین اگر آپ خرید رہے ہیں اور آپ زراعت کے لیے خرید رہے ہیں، اگر یہی مقصود ہے تو پھر آپ کی اول ترجیح زراعت ہونی چاہیے کہ اس سے کھیتی نکلے اور اچھی کھیتی نکلے، اچھی کھیتی نکلے، اچھی پیداوار ہو، یہ ترجیح ہونی چاہیے. دیگر چیزیں ثانوی ہیں کہ وہ کیسی ہے، کہاں ہے، اور اس کا رنگت کیسی ہے، مٹی کیسی ہے، فلاں ہے فلاں، بنیاد ہونی چاہیے. تو عورت کے اندر بھی فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. ایک تو مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور حسب و نسب کی وجہ سے، اور چوتھی چیز فرمایا دین کی وجہ سے. اور پھر خود فرمایا کہ اے مخاطب فاظفر بذات الدین، کہ تم اپنی کھیتی کے لیے، اپنی بیوی بنانے کے لیے دین والی عورت کو پسند کرو، کیونکہ اس سے انشاءاللہ جو نسل نکلے گی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اگر عورت نیک ہوگی، اور الحمدللہ نیک ہی بیویاں ہیں سب کے گھروں میں،
اللہ نیک کرے اور سب بچیوں کے مقدر بھی اللہ اچھے کرے۔ اگر عورت نیک ہوگی، بیوی اچھی ہوگی، تو اس کی گود سے انشاءاللہ اچھے انسان نکلیں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے، دنیا میں عزت بنائیں گے، ہماری جوتے نہیں پڑوائیں گے ہمیں کہیں سے، ہماری عزت کو جو ہے بٹے نہیں لگوائیں گے، بلکہ وہ ہمارے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اشارہ اس آیت کے اندر نکلتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ تو جس حکم کے لیے یہ آیت آئی ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ کھیتی کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہود مدینہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اگر آدمی عورت کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کا قائم تو صحیح راستے سے ہی کرے، لیکن اس کے لیے طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے کہ جیسے بیک سے آنے والا، پیچھے سے آنے والا، لیکن ہو راستہ وہی قضاء حاجت کا، تو اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک خواہ کا وہم شوشہ بنا رکھا تھا، تو شریعت نے اس کو ختم کر دیا، کالعدم قرار دیا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اگر راستہ وہی ہے، فطری راستہ ہے، کھیتی اپنی میں جا رہے ہیں، چاہے جس طرف سے بھی جا رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرف سے چاہو، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، پھر آگے ساتھ ہی جو اہم بات ہے ہر قرآن پاک کی آیت کی تقریباً آخر میں اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، کھانا پینا، دنیا کی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، ان سب میں پڑھ کر تم نے اللہ کو نہیں بھولنا، آخرت کو نہیں بھولنا۔ وقدموا لانفسکم، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، یعنی ہمارے یہ جو کام کر رہے ہیں ہم، اس میں سے ہمارا آگے کیا جا رہا۔ اور علماء نے لکھا اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں جتنے بھی جائز کام ہیں، چاہے ہماری خواہش ہی پوری ہوتی ہے اس کے اندر، اگر ہم اس میں اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت کر لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو پورے کرنے کی نیت کریں گے، تو یہ جائز کام سارے آخرت کا ذخیرہ بن جائیں گے، یہ نفس کی نہیں رہیں گے۔ نفس کے لیے جو کام کریں گے وہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہوگا، لیکن جو جائز کام اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے اور حضور کے طریقے پر کریں گے تو وہ جائز کام عبادت بن جائے گا، ثواب ملے گا اس میں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، بچوں کی کفالت کرتا ہے، اس میں صدقے کا ثواب ہے، صدقے کی نیت کرے اگر وہ، اور حتیٰ کہ اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے، حق زوجیت کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک حیوانی فعل ہے، جانوروں کا کام ہے، تو آپ اس پر کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر یہ بندہ اپنی یہ قضاء حاجت کسی حرام جگہ پہ کرتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، گناہ ملتا نہ ملتا؟ فرمایا جی بالکل ملتا۔ فرمایا کہ جب وہ حرام جگہ کو چھوڑ رہا ہے اور اس نیت سے یہ کام کر رہا ہے کہ اللہ مجھے حرام کاری سے بچائیں، ایمان کامل کر رہا ہے، عفت کامل کر رہا ہے اپنی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے اس پر، اور صدقے کا ثواب فرمائیں گے۔ تو شریعت نے یہ زاویہ تبدیل کر دیا ہے کہ کام سارے کرو، تجارت بھی، جائز کام جتنے بھی سب کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، معاش کرو، لیکن اللہ کے حکم کا خیال رکھو، حضور کے طریقے کا خیال رکھو، تو آپ کا ہر کام جنت کا کام ہے۔ حتیٰ کہ یہ کام فرمایا کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یا عیسائی، یہودی، دیگر مذاہب جو ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ تو قدموا لانفسکم، آخرت کی تیاری ہے، نیک نسل وجود میں آئے گی، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور یہ اس کے احکامات ہیں، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ وبشر المؤمنین، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو اچھی خبریں سنا دیں۔ یعنی انشاءاللہ اگر ہم ان احکامات پر چلیں گے تو حضور نے گویا کہ ہمیں خوشخبری دی ہے کہ آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حببنا إليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم